ڈاکٹر عافیہ صدیقی 2 مارچ 1972 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد کا نام محمد صدیقی تھا۔ وہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے، جبکہ والدہ عصمت فاروقی ایک سادہ سی گھریلو خاتون۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی اور مزید تعلیم کے لیے امریکہ منتقل ہو گئیں، جہاں انہوں نے سب سے بڑے ادارے MIT سے ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد امریکہ کی ایک یونیورسٹی سے نیورو سائنس میں PhD ڈگری حاصل کی، جس کے بدلے عافیہ صدیقی کو 5000 امریکی ڈالر انعام دیے گئے۔ 1995 میں عافیہ صدیقی کی شادی ڈاکٹر محمد امجد خان سے ہوئی۔ اس وقت سے عافیہ صدیقی CIA کی بہت بڑی چاہت بن گئیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کے 3 بچے ہیں۔ احمد صدیقی جو 1996 میں پیدا ہوئے، ان کی بیٹی مریم بنت محمد، اور تیسرا بچہ 2002 میں پیدا ہوا۔ ڈاکٹر عافیہ ایک تیز اور قابل نیورو سائنٹسٹ تھیں جو بائیو کیمسٹری پر ریسرچ کر رہی تھیں۔ امریکہ کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان سے گہرے تعلقات رکھتی ہیں اور ان کی یہ ریسرچ بایولوجیکل ویپنز بنانے کے کام آ سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 9/11 کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ نے کیوں دہشت گرد قرار دیا؟ چونکہ یہ ایک اچھا موقع تھا، لہٰذا امریکہ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو یہودی ایجنڈے پر کام کرنے کا حکم دیا، جس پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے مکمل انکار کر دیا۔ امریکہ چاہتا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ریسرچ امریکہ کو مل جائے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی 2002 میں محمد امجد خان سے طلاق ہوئی۔ کہا جاتا ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے خاوند محمد امجد خان CIA ایجنٹ تھے۔ امریکہ نے ان کو استعمال کر جھوٹا بیان دلوایا کہ ان کے تعلق القاعدہ سے ہیں۔ جب عافیہ صدیقی 2003 میں امریکہ سے کراچی کو آ گئیں تو FBI نے شک کر کے عافیہ صدیقی کا تعلق القاعدہ سے ہے، اس بے بنیاد الزام کی وجہ سے عافیہ صدیقی کئی عرصے تک کراچی میں روپوش ہو گئیں۔ مارچ 2003 کو اپنے 3 بچوں سمیت راولپنڈی جانے کے لیے ٹیکسی میں ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئیں، مگر اس دن راستے ہی سے غائب ہو گئیں۔ بعد میں خبریں آئیں کہ انہیں امریکہ نے اغوا کر لیا ہے۔ اس وقت محترمہ کی عمر 30 سال تھی اور بڑے بچے کی عمر 4 سال تھی اور سب سے چھوٹے بچے کی عمر صرف 1 ماہ تھی۔ مقامی اخباروں میں ڈاکٹر صاحبہ کی گرفتاری کی خبر شائع ہوئی، لیکن بعد میں وزراء نے لا علمی کا اظہار کیا۔ عالمی اداروں نے بعد میں خیال ظاہر کیا کہ افغانستان میں امریکی جیل بگرام میں قیدی نمبر 650 شاید بی بی صاحبہ ہی ہیں۔ پاکستانی میڈیا میں شور مچنے کے بعد امریکہ نے اچانک اعلان کیا کہ ڈاکٹر عافیہ کو 27 جولائی 2008 کو افغانستان سے گرفتار کر کے نیو یارک پہنچایا گیا تاکہ ان پر دہشت گردی کے حوالے سے مقدمات چلائے جا سکیں۔ جب امریکہ کو کئی سال گزرنے کے بعد یہ ثابت ہوا کہ ڈاکٹر صاحبہ تو بربریت اور وحشت کی شکار ہیں، تو امریکہ نے اس مسلم ذہین اور سائنٹسٹ حافظ قرآن باپردہ عورت کو دہشت گرد قرار پانے کے بعد انسانیت کے نام نہاد تنظیموں نے امریکن کہانی کو ناقابل یقین قرار دیا۔ اگست 2009 میں وزیر اعظم یوسف زئی گیلانی نے بتایا کہ حکومت $2 ملین 3 امریکی وکیلوں کو دے گی جو عافیہ صدیقی کو امریکہ عدالت میں پیش کریں، لیکن اس بات کو ظاہر ہونے پر لاہور عدالت نے حکومت کو یہ رقم جاری کرنے سے منع کیا کیونکہ رقم ضائع ہونے کا خدشہ پیدا ہوا۔ عدالت میں درخواست گزار نے کہا کہ امریکہ عدالت میں انصاف کی توقع نہیں ہے، یہ پیسے عالمی عدالت میں مقدمہ درج کر کے خرچ کیے جائیں۔ ستمبر 2010 میں پاکستانی حکومت نے دعویٰ کیا کہ امریکی حکام سے درخواست ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کو باعزت اور واپس بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ اس مظلوم امت کی بیٹی کو 86 ایئرز سزا سنائی۔
کہا جاتا ہے جون 2013 میں ڈاکٹر صاحبہ پر حملہ کروایا گیا۔ بالآخر وکیل کی مداخلت پر ڈاکٹر عافیہ کو طبی امداد دی گئی۔ پھر امریکی اعلیٰ ٹیم افسروں نے عافیہ بی بی کو رہائی کی پیشکش کر دی کہ آپ ہمیں اپنی تعلیمی محنت و کوششوں سے تیار کی گئی ریسرچ بتائیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ کو پتہ تھا کہ یہ ہمارے اسلامی ممالک میں مسلمانوں کی اپنی ہی وسائل سے مسلمانوں کو تباہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ نے بالکل انکار کر دیا۔ جب امریکی اعلیٰ اشخاص اس شیطانی پلان میں ناکام ہوئے تو اس نے اسی کے حکم سے عافیہ بی بی پر بہت تشدد کیا گیا۔ بگرام سے ایک رہا ہوا قیدی سے ملنے کے بعد بتاتے ہوئے کہا کہ راتوں رات ایک وارڈ سے عورت کی چیخوں کی آوازیں آتی تھیں۔ اس مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کئی ظلم ڈھائے گئے، لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اپنے دلی راز نہ کھولے۔ مسلم اور مظلوم امہ کی اس عظیم خاتون پر ظلم، جبر، وحشت اور حیوانوں جیسا سلوک بیان کرنے کے لیے مضمون نہیں بلکہ کتابیں لکھنا بھی کم ہے۔